نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں کچھ سکھاتا ہے اور بہت کچھ سکھاتا ہے، زندگی کا طریقہ، زندگی کا رنگ ڈھنگ اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بہترین واقعہ ہے، تو آئیے سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی تھے اپنے وقت کے، انہیں بادشاہت ایسی ملی تھی کہ شاید اس کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ جہاد کی وجہ سے انہوں نے گھوڑوں کی ایک اعلیٰ اور نئی نسل تیار فرمائی۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے معائنہ کے لیے تشریف لائے۔ جہاد کی وجہ سے گھوڑوں کی پرورش بھی جہاد ہے، دیکھ بھال بھی جہاد ہے، معائنہ بھی جہاد میں داخل ہے، سب اجر ہے۔ اس کے معائنہ میں ایسے مشغول ہو گئے کہ غروب آفتاب سے پہلے ان کا ایک معمول تھا، یعنی اللہ کی عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، وہ قضا ہو گیا۔ گھوڑوں میں مشغول رہے۔ اگرچہ گھوڑوں کی نگہداشت و دیکھ بھال ثوابی کا کام تھا، لیکن نیک لوگ اور مقربین الاہم فلاہم کے اصول پر عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں زیادہ اہم کون سا ہے کام ہے، غیر اہم کو چھوڑ دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، زیادہ اہم کو لے لیتے ہیں۔ زیادہ اہم اس وقت عبادت تھی جو کہ مستقل معمول تھا، اور یہ معائنہ دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا، بعد میں بھی ہو سکتا تھا، رات کو بھی ہو سکتا تھا، البتہ اس میں مشغول رہے۔ معمول چھوٹ گیا تو اس کا ایسا دکھ پہنچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا۔ یعنی ایسے گھوڑے جو اللہ کا حکم بھلوا دیں اور اللہ کی عبادت قضا ہو جائے، بھول جائے تو اس کو کیا کرنا۔ جیسے حضرت مطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا باغ وقف کر دیا تھا کہ ایک پرندے نے ان کی توجہ ہٹا دی تھی اللہ سے نماز میں۔ تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگ، ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ واقعے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا قرب عطا فرمائے، ایسا تعلق نصیب فرمائے، ایسی خاص لطف عبادت کا عطا فرمائے۔ تو جب وہ گھوڑے ذبح کر ڈالے اور یقیناً یہ پیغام بھی دیا کہ اگر اللہ کی عبادت میں تمہیں کوئی بھی چیز حائل ہو جائے تو اسی کو قربان کر دو۔ اللہ کیا نوازیں گے؟ اللہ وہ نوازیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سبحان اللہ، مسخر کر دیا ان کو۔ ہوائی جہاز تو آج کی ایجاد ہے، اس سے بہتر جہاز ان کے لیے ایجاد ہوا۔ جنات تابع ہو گئے، یہاں تک جنات تابع ہو گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر کرسی پر نظارہ کر رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، روح پرواز کر گئی کہ عرصہ تک جب تک دیمک نہیں لگی تھی، کرسی گری نہیں تھی، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں چلا، وہ لگے رہے تھے، وہ مشغول تھے۔ تو ایسا رعب و دبدبہ، ہیبت اور حکومت و سیادت عطا فرمائی، کیوں؟ کہ قربانی دی تھی۔ کیا قربانی دی؟ کہ جو چیز حائل ہوئی اللہ کی عبادت میں، جس نے اپنی طرف متوجہ کر دیا، عبادت کو بھلوا دیا، اس کو قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم سارے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، حج فرض ہوتا ہے مؤخر کر دیتے، کوئی چیز۔ دنیا کو لے لیتے ہیں، دنیاوی اسباب کو لیتے ہیں، عہدے منصب کو لے لیتے ہیں، پارٹی گروپوں کو لے لیتے ہیں، کاروبار دکان کو لے دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو چھوڑ دیتے ہیں، دکان، کاروبار، بزنس، منصب، اعلیٰ عہدے، ڈیوٹی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر یہی وہ ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی چیز میں برکت نہیں، کہیں سکون نہیں، کہیں عزت نہیں، کہیں چین و قرار نہیں، کہیں سکون نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہم سارے کریں۔ اگر ہم فرمانبرداری کر دیں اور ترجیح دیں اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کو اور قربانی دیں تو اللہ ایسا ہی سیادت، قیادت اللہ عطا فرمائیں گے، ایسی وہ منصب عطا فرمائیں گے جیسے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن شرط وہ قربانی ہے جیسے انہوں نے کیا تھا۔ میں پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بہنوں کو، میری بہنیں میں مشغول رہتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں، ذکر چھوڑ دیتی ہیں، تلاوت چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لگ جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ پروگرام کے لیے، کس کے لیے؟ شاپنگ کے لیے، کس کے لیے؟ ولیمے کے لیے، کس کے لیے؟ شادی حال کے لیے، کس کے لیے؟ پروگرام کے لیے، کس کے لیے؟ دنیا اور آخرت کو بھلا دیتی ہیں، عارضی چھوٹے سے معمولی سے فائدے کے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے۔ میری بہنیں بھی، میرے بھائی، میں پیغام دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آئیے آج سے طے کر لیجئے، اللہ ایسا ہی منصب، ایسا عہدہ، ایسی عزت، ایسے سکون عطا فرمائیں گے جیسے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سن